السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں افتخار تھی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کبے ہیں، چڑیاں ہیں، کوئل ہے، مینا ہے، کیونکہ افطاری سے پہلے کا وقت ہے تو یہ سب اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور اس قدر خوبصورت ماحول ہے اس وقت گلشن کا، یہ گلشن ہے نا، پھول کھلے ہوئے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، اور حضرت انسان یہاں پر سیر کرنے اور واک کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور میں بھی یہاں پر واک کر رہا ہوں۔ دوستو بڑا ہی حسین موسم ہے، اور بڑا اعلیٰ درجے کا روزہ آج گزرا، کیونکہ آج سارا دن بادل ہی رہے ہیں، دھوپ نکلی نہیں، تو موسم قدرے بہتر تھا، گرم نہیں تھا۔ آپ سب کو رمضان کی مبارکباد۔ یقیناً آپ لوگ اللہ کی رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ دوستو آج میں جو آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کلثوم بہن نے مجھے کہانی سنائی ہے، اور کلثوم بہن ایک نرس تھی جب وہ جوان ہوا کرتی تھی۔ کلثوم کی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک مت کرو، اور اگر آپ لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے اور ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، حکم عدولی کریں گے، اور اپنے والدین کی خدمت نہیں کریں گے، تو دوستو پھر آپ دنیا میں تو شاید کچھ کما لیں، کچھ چھین لیں، کچھ دو نمبری کر لیں، لیکن آخرت میں وہاں کوئی پرچی نہیں چلنی، کیونکہ والدین، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بہترین محسن تمہارے والدین ہیں۔ تو آج جو کہانی آپ سنیں گے وہ والدین جن کے بچے بڑے اچھے اور فرما بردار ہیں، وہ تو بڑے خوش ہوں گے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے روزے کی حالت میں، اور بچوں کے سر پہ ہاتھ ہی پھیریں گے۔ لیکن وہ والدین جن کے بچے ناہنجار ہیں، نافرمان ہیں، ان کو افسوس بھی ہوگا، لیکن وہ اس بات پہ ضرور راضی ہوں گے کہ چلیں، بات اٹھائی گئی، بات پہنچی کہ سارے والدین کے فرما بردار نہیں ہوتے، کچھ نافرمان بھی ہوتے ہیں۔ دوستو میں کلثوم کی کہانی آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا جوانی میں، اور میرا یہ یقین تھا کہ ہم بہن بھائیوں سے زیادہ اپنے والدین کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا، اور ہم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی ان کی خدمت میں۔ دو چھوٹی سی باتیں بتاتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میرے جو والدین ہیں، ابھی میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے 12 ستمبر کو، والدہ محترمہ الحمدللہ حیات ہیں۔ ہم سارے ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ حکم کریں، ہم نے کرنا کیا ہے، اور اگر ایسے ہی بچے آپ ہیں تو بلے بلے، جو سکون کی، جو عزت کی دولت آپ کو میسر آئے گی، وہ کھرب پتی لوگوں کو نہیں ہوتی اگر وہ والدین کے فرما بردار نہ ہوں۔ دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں، علی جو ہے وہ تقریباً 8-9 سال کا ہو چکا تھا۔ میرا پورشن اوپر ہے، والدہ نیچے رہتی ہیں، تو اس وقت والد صاحب حیات تھے۔ میں سیڑھیاں اترا ہوں تو میں نے اماں کو سلام کیا، کہتی وعلیکم السلام، کہاں جا رہا ہے؟ میں نے بتایا جی کام، شوٹنگ پہ جا رہا ہوں۔ مجھے کہتی بیٹا وہ فلاں ہے، اور مجھے نا اس کی مدد کرنی ہے، تو مجھے 5000 روپے بھجوا دے۔ بھلے وقتوں کی بات ہے، 5000 بہت اماؤنٹ تھی۔ میں نے کہا جی اچھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیگم سے کہا کہ وہ علی کے ہاتھ نا دادو کو اس سے کہو 5000 روپے دے دے۔ میری بیگم نے کیا کیا کہ کیونکہ میں نے کہا تھا اب علی جو ہے وہ کہیں میسر نہیں ہوگا یا جو بھی تھا، انہیں جا کے میری بیگم نے کہا جی وہ یہ کہہ گئے تھے، یہ 5000 روپے۔ میری امی نے رکھ لیے۔ میں شام کو گیا، اور جس طرح سے میں جاتا ہوں ابا جی کو سلام کیا، ماں کو جفی ڈالی، میں نے کہا اور اماں جان، تو مجھے ایسے کر کے پیچھے گیا کہ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ میں بڑا پریشان، میں کہا میری ماں نے، مطلب یہ کیا ہو گیا؟ تو میں چھیڑتا ہوں کہ میں کہا سرو ہوا گیا۔ میرے ابا سرو کہتے تھے، میں بھی سرو
وہ چاندنی کہتے تھے، میں بھی چاندنی کہتا تھا اماں کو. میرے ابا بہت سارے ناموں سے میری اماں کو پکارتے تھے، وہ سارے ناموں سے ہم سارے بھائی پکارتے ہیں. تو میں نے کہا چاندنی ہوا کیا؟ تو میری اماں نے کہا کہ اب میں تیری بیوی کے ہاتھ سے پیسے لوں گی. اوئے ہوئے، مجھے بڑا افسوس ہوا. میری امی نے کہا مجھے دینے ہیں تو نے دینے ہیں، اور خبردار کسی کے سامنے دیے یا کسی کے علم میں لے کر آیا. آپ یقین کریں کہ آج تک ہم پانچوں بھائی جب امی کے کمرے میں جاتے ہیں تو طریقہ کار صرف یہ ہے کہ گئے سرانے، جس کو سرانا کہتے ہیں، مطلب تکیہ کہتے ہیں، تکیے کے نیچے جو رکھ کے آنا ہے لفافہ رکھے ہیں. اب وہ 5,000 ہیں، 50,000 ہیں، 5 لاکھ ہیں. تو مجھے احساس ہوا کہ اچھا یار، ماں کو بہو کے ہاتھ سے لینا بھی، جو کہ بڑی اچھی بہو ہے، بڑا ناگوار گزرا، تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی والدہ کو اس طرح کی ذہنی تکلیف میں مبتلا نہ کروں. دوستو، کلثوم کا تعلق جو ہے وہ ایک غریب گھرانے سے تھا، اور وہ لاہور میں رہتی تھی، اور اس نے نرسنگ کر رکھی تھی. اور جب سے اس نے نرسنگ کی تھی اس کے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، تنخواہ بڑی اچھی ملتی تھی، اور گھر میں کما کے دیتے دیتے اس کی عمر تقریباً 28 سال کے قریب ہو گئی. اور اس نے 4 5 8 سالوں کے اندر کافی کچھ اپنے گھر کے لیے کر دیا تھا. اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں کی تھی. یہ گھر کی بڑی بن گئی تھی، کیونکہ اس کے ابا جو ہیں وہ بیمار تھے اور اس کی والدہ جو ہیں وہ تندرست تھیں. کلثوم جو ہے وہ جب سینئر سٹاف ہو گئی تو اس کے والدین نے کہا بھئی ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں اور تمہاری شادی ہونی چاہیے. کہتی میں تقریباً 30 سال کی تھی اور میرے لیے 40-45 سال کا ایک رشتہ آیا. کہتی افتخار میں میرا بالکل ارادہ نہیں تھا. میں اپنی زندگی اپنے والدین اور بہن بھائیوں اور اللہ کے بندوں کی خدمت میں صرف کرنا چاہتی تھی، لیکن چونکہ ماں باپ کا حکم تھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم رشتے دیکھ رہے ہیں تمہارے لیے، اور ہمیں جو پسند آئے گا ہم تمہیں بتا دیں گے. تو دیکھتے رہے تو ایک 45 سال کے شخص کا رشتہ ہے جس کا نام عادل تھا، اور عادل کا رنگ بڑا صاف تھا. کہتی مجھ سے بہت زیادہ صاف تھا. اور جب اس کے خاندان کے بارے میں پتہ کیا تو واقعی پتہ چلا کہ اس کے عادل کے جو والدین ہیں، جو والد صاحب ہیں، ان کی بڑی زمینیں ہیں، کاشتکاری کے اور اس طرح کے معاملات ہیں. تو میرے والدین تو بڑے خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا جی یہ تو بہترین ہو گیا، ہمیں تو بڑا اچھا داماد مل گیا، اب تو ہماری بیٹی کو کمانا بھی نہیں پڑے گا. کہتی افتخار بھائی میں نے یہ طے کیا تھا کہ اگر میں نے شادی کرنی ہے، میں بہت سارے فرائض ادا کر چکی ہوں، تو پھر میں کماؤں گی نہیں، پھر میں ایک ہاؤس وائف بن کے رہوں گی، مجھے پھر کمانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہتی میں اس رومانس کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ جو ایک عورت سوچتی ہے کہ ایک کما کے لانے والا شوہر ہوگا، وہ کما کے لائے گا، میں شام کو کھانا پکا کے تیار ہو کے اس کا انتظار کروں گی. کہتی میرے ذہن میں وہی تصور تھا. کہتی میری شادی ہوگی عادل سے. جب عادل سے شادی ہوئی تو 15 کہتی میری تقریباً 3 ماہ کی میں نے چھٹیاں لے رکھی تھی. کہتی 15-20 دن سجے کبے گھومنے کے بعد مری ادھر ادھر. کہتی مجھے اندازہ ہوا کہ عادل کے پاس کچھ زیادہ پیسے نہیں ہیں. تو کلثوم کے پاس سیونگز تھیں، اس نے اپنے پیسے خود خرچے، بہت ساری چیزیں کی. اس نے اپنی شادی پہ، اپنی شادی اور جہیز کا سارا خرچہ بھی اس نے خود اٹھایا تھا. کہتی جی عادل نے 15 سے 20 دن کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیے. اس نے کہا جی بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک نشے میں مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے میں کوئی کماتا نہیں ہوں. تو میرے باپ نے نا میرے پیسے پوسے سب بند کر رکھے ہیں. تو میرے پاس اس لیے تمہیں کھلانے کے لیے یا تمہیں پالنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں، میرے ابا سے مانگنا. کلثوم نے جب اپنے سسر سے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ابا جی آپ نے تو بڑی گارنٹیاں دی تھیں اس کی شادی کی. تو انہوں نے یہ کہا جی، انہوں نے کہا دراصل یہ نشے میں لگ گیا تھا، تو ہم نے شادی اس لیے کی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا جب ذمہ داری پڑے گی. اب تو آ گئی ہے تو تو بھی اس کو سدھار لے گی، وقت بھی اس کو سدھار لے گا، اور میں تو اس کو اس وقت تک 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا جب تک یہ نشہ نہیں چھوڑے گا. کہتی ابا جی پیسے دینے کے چکر میں نہیں تھے، عادل کمانے کے چکر میں نہیں تھے.
تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے نوکری کرنی ہے. جب 3 مہینے پورے ہونے والے ہوئے تو میں نے عادل سے پوچھا, میں کہا جی عادل مجھے بتائیں نوکری کرنی ہے چھوڑ دوں؟ تو عادل نے کہا نہیں تم ایسا کرو, تم نوکری کر لو, کہاں نوکری ملتی ہے, تمہاری 8-9 سال کی تو نوکری ہو گئی ہے, افسر ہو تم. کہتی اب شوہر سے روز ریکویسٹ کرتی تھی کہ وہ نشہ چھوڑ دے, وہ باز نہیں آتا تھا. ابا جی سے جب مدد مانگتی تھی تو وہ کہتے تھے جی میں تو 1 روپیہ نہیں دوں گا. کہتی ہے میں صرف ان کے گھر میں, کیونکہ کمبائن فیملی سسٹم تھا تو کھانا میسر تھا, کھانا آپ کھائیں, دودھ ہے, کھانا ہے, پھل ہے, بس. اس کے علاوہ آپ کے خرچے کے لیے, آپ کے کپڑوں کے لیے, دوائی, کسی چیز کے کوئی پیسے نہیں ملتے تھے. کہتی یہ معاملہ چلتا رہا, میں جاب کرتی رہی. کہتی اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی بیٹی دی. اس کو شارٹ کرتے ہیں. بیٹی جب تھوڑی سی بڑی ہوئی, کلثوم نے اپنی ماں کے پاس اپنی بیٹی چھوڑی, کیونکہ دادی بیچاری بوڑھی بھی تھی اور دادا جو ہے وہ بیمار تھا, اس کا باپ بھی بیمار تھا, لیکن وہاں کوئی پالنے والا اس کو نہیں تھا, رکھنے والا نہیں تھا. تو صبح امی کی طرف چھوڑ جاتی تھی, چھٹی سے واپسی پر اپنی والدہ کے گھر سے اپنی بیٹی کو لے آتی تھی. کہتی اس کے بعد وقت گزرتا رہا, میری تنخواہ بڑھتی رہی. اس کے بعد ایک بیٹا ہوا اور کہتی بڑی خوشی منائی گئی, بڑا چراغاں کیا گیا, لیکن دادا نے جو ہے نا مٹھی ڈھیلی نہیں کی, جیب ڈھیلی نہیں کی. باپ کے ساتھ انہوں نے یہی رکھا کہ پہلے یہ نشہ چھوڑے, اس کے بعد جو ہے یہ ہر سہولت اس کو مل سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے نہیں مل سکتی. خیر کلثوم کہ اس بچے کو بھی کلثوم کی ماں نے پالنا شروع کر دیا. اس کے بعد کلثوم کے یہاں ایک بیٹا اور ہوا, اب 2 بیٹے 1 بیٹی ہو گئی, اور تینوں بچے پل رہے ہیں نانی کے گھر. کہتی افتخار بھائی اکثر رات کو میں دیر سے آتی تھی تو کبھی کسی ڈاکٹر کو ریکویسٹ کر دینی. کہتی میں ایک پرائیویٹ جاب بھی کر رہی تھی سرکاری, کے بعد میں شام کو جاتی تھی, 6 گھنٹے وہاں کرتی تھی. کہتی میں صرف رات کو گھر سونے کے لیے آتی تھی, اور صبح کو جانے سے پہلے مجھے بچوں کے لیے پکا کے, مطلب شوہر کے لیے پکا کے جانا ہوتا تھا, اور بچوں کا بیگ تیار کر کے امی کے گھر چھوڑنا ہوتا تھا. کہتی کہ میں راتوں کو کبھی ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں, کبھی ایم ایس صاحب آ رہے ہیں, کبھی ہمارا ڈسپینسر جو ہے نا وہ چھوڑنے کے لیے آ رہا ہے موٹر سائیکل پہ. تو کہتی کہ میرے بچے بڑے پیار سے مجھے دیکھا کرتے تھے اور بھاگ کے پھر آ کے گلے لگ جایا کرتے تھے, اور ڈاکٹر انکل کا یا کمپاؤنڈر انکل کا یا ڈی ایم ایس صاحب کا شکریہ ادا کرتے تھے. تو اس طرح میرے بچوں کی بھی دوستی ہو گئی تھی ان کے ساتھ. اس کے بعد پھر میرے میاں نے آنا اور آ کر ابا جی کی گاڑی پہ یا اپنے بھائی کی کسی گاڑی پہ ہمیں اپنے گھر لے جانا. کہتی میں صرف سونے کی گناہ گار تھی. کلثوم کہتی افتخار بھائی جب میرے بچے 8 سال کے 9 سال کے ہو گئے تو کہتی کہ میری قسمت نے یاوری کی اور ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے مجھے UK کا ویزا ملا. کہتی میں UK گئی اور وہاں جب میں نے اٹینڈ کی کانفرنس تو مجھے ایک اپرچونٹی ملی, اور وہ یہ تھی کہ میں ایک ہاسپٹل کو جوائن کر سکتی ہوں اور بڑا اچھا پیکیج, اور اسپاؤس ویزے کے اوپر میرے شوہر بھی آ جائیں گے اور میرے بچے بھی آ جائیں گے, اور بڑا اچھا ایک پیکیج بن گیا. کلثوم کہتی ہے افتخار بھائی شادی کے بعد 10 سال, کہتی میں تقریباً 40 سال کی ہونے والی تھی اور تب مجھے یہ آفر آئی. تو جب کمانا میں نے تھا, گھر میں نے چلانا تھا, معاملات میں نے کرنے تھے, تو پھر مجھے زیادہ پیسے کمانے چاہیے نا. تو میں نے اپنے شوہر سے بات کی, تو میرے شوہر تو پہلے ہی راضی تھے. یعنی میرا شوہر تو کماتے کچھ نہیں تھا, ہٹرام آدمی تھا. انہوں نے کہا چلو 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 چلو. کہتی دوسری بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ میں اس شخص کو وہاں لے جاتی ہوں, اس کو وہاں نشہ نہیں ملے گا, تو جب نشہ نہیں ملے گا تو یہ انسان کا بچہ بن جائے گا. کہتی خیر میں نے ان کو میل کی, ہمارے معاملات طے ہوئے اور ڈاکومنٹس بھیجنے تھے. کہتی ہم سب نے پاسپورٹ بنوائے. کہتی میں نے سب کے ارجنٹ پاسپورٹ بنوائے. میرے میاں
نے پھلی نہیں پھوڑی. وہ تو اٹھ کے وقت پہ پاسپورٹ آفس پہنچ، مطلب کئی دن تو پہنچ بھی نہیں سکا. وہ اس قدر لاغر اور اس قدر غیر ذمہ دار اور اس قدر جو ہے نا عجیب و غریب قسم کا آدمی تھا. کہتی میں نے کہا عادل کوئی بات نہیں. کہتی میں عادل سے بہت محبت کرتی تھی. عادل جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا اور میرے لیے بڑا قابل احترام تھا. اب کلثوم صاحبہ جو ہیں ان کا یہ ڈاکومنٹ چلے گئے، اظہار ہوتا رہا. اب ساس سسر نے بھی سپورٹ کیا، انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اور اس وقت تمہیں ضرورت ہوگی پیسوں کی. تو کہتی میرے سسر نے ایک مہربانی یہ کی کہ جب ہمارے ویزے لگ کے آ گئے تو سب کی ٹکٹیں کرا کے ہمیں دے دی. کہتی اچھا میں نوٹ کر رہی تھی میرے دونوں بیٹے اور بیٹی جو ہے نا وہ مجھ سے کچھ خفا رہتے ہیں. تو میرا سوچنا یہ تھا کہ چونکہ میں سارا دن غائب رہتی ہوں، بچوں کو ٹائم نہیں دیتی، نانا ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، تو بچے ذرا انائڈ ہو گئے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یو کے جا کے 2 دن 3 دن ریسٹ ہوا کرے گی. تو کہتی میں بچوں کو ٹائم دوں گی. کہتی ہم یو کے آ گئے. یو کے آ کے میں نے بچوں کو بڑا ٹائم دیا، آمدنی بڑی اچھی ہو گئی. اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر یو کے اندر کوئی ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور اس انسیڈنٹ کے اندر اس کو کوئی چوٹ آئی تھی اور اس کی ٹانگ کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، چل نہیں سکتی تھی. تو یہ جن دنوں ہاسپٹل رہی ان دنوں سارا خرچہ وہاں کی گورنمنٹ ہی کرتی ہے. اور ان دنوں وہ سارے معاملات کے بعد جو اس کو انشورنس اور بہت سارے جو لم سم پیسے ملے نا، کہتی افتخار بھائی وہ بہت سارے پیسے تھے. تو کہتی ان دنوں بڑی اچھی مارکیٹ، مطلب اگر ہم بات کریں نا کریم بلاک کی، تو کریم بلاک کے اندر جو ہے نا 8 سے 9 لاکھ روپے کی دکان مل جاتی تھی. کہتی کریم بلاک کی بات کر رہا ہوں میں. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 20 سال پرانی بات تو ہوگی، 20 18 15 سال تو ہیں. کلثوم کہتی ہے جی میں نے فوری طور پہ لاہور کے اندر ایک پلازا بن رہا تھا، کہتی میں نے وہاں 50 دکانیں اٹھا لی اور نیٹ پیمنٹ کر کے اٹھا لی. کہہ رہی مجھے بہت اچھے پیسے ملے تھے، اور میں نے کیا کیا کہ اب میرے شوہر نے مجھے کہا کہ دیکھو تم کہاں جاؤ گی، پاکستان کہاں ہوگی، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، عدالت میں جانا ہوتا ہے، فلاں کرنا ہوتا ہے، تو یہ تم میرے نام سے لے لو. کہتی اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ عادل نے یو کے پہنچنے کے بعد میں نوشی شروع کر دی تھی، لیکن وہ جو نشہ کرتا تھا وہ اس کو ایک تو ملا بھی نہیں، اوپر سے اس نے وہ چھوڑ دیا. تو میں نے سوچا چلو یار یہ اچھا آدمی ہے، ہو چکا ہے. کہتی میں نے 50 کی 50 دکانیں اس کے نام کر دی. وعلیکم السلام. کہتی افتخار بھائی اس کے بعد اتفاق سے میرے سسر کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کو جب عادل کو اپنے حصے کے پیسے ملے تو عادل نے بھی کچھ کاشتکاری کی زمین اٹھائی، اور اس نے بھی 50 دکانیں وہاں بک کرا لیں جہاں میں نے لی تھی. کہتی مجھے اگر ملی تھی نا مثال کے طور پہ 7 کروڑ روپے کی، تو اس کو 9 کروڑ روپے کی ملی تھی، مطلب 2 کروڑ قیمت بڑھ چکی تھی. کہتی بہرحال ہم نے ایک پلازا کی 100 دکانیں اٹھا لیں لاہور میں. کہتی بچے بڑھتے رہے. میرے شوہر اتفاق سے بہت اچھے ہو گئے تھے، یا شاید نشے کی وجہ سے وہ ایسا تھا، یا شاید وہاں سوسائٹی کا اثر تھا. بہرحال کہتی یو کے آ کے اس نے مجھے تنگ نہیں کیا. ہاں اس نے کمایا کچھ نہیں، اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ 1 روپیہ نہیں کمانا، پھلی نہیں پھوڑنی. کہتی مجھے ایسا شوہر قبول تھا جو میری عزت کرے، مجھ سے پیار کرے، کیونکہ اب گھر پہ کسی ایک کو تو ہونا تھا، تو وہ عادل ہوتا تھا. تو مجھے یہ غیر اعلانیہ ڈیل اچھی لگی. کہتی عادل نے میرے بچوں کے پاس رہنا، بچے پڑھتے گئے، کرتے کرتے جی ایک ڈاکٹر ہو گیا، ایک وکیل ہو گیا، بیرسٹر، اور ایک بیٹی، اور ایک بیٹا جو ہے وہ کاروباری ہو گیا، بزنس مین ہو گیا. کہتی افتخار بھائی یہ بچے بڑے ہوئے،
میں ہمیشہ اپنے میاں سے کہتی تھی کہ تیرے بچے ہمارے بچے جو ہیں یہ دور ہیں مجھ سے، تو اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، لپٹتے ہیں. تو عادل نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بچے یہاں رہ کے بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ جو اوورسیز کے بچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کہیں جب اپنے والدین کے ساتھ ملنے جاتے ہیں، اگر تو اس گھر میں آپ کی عمر کا کوئی بچہ ہے تو بلے بلے، نہیں ہے تو پھر وہ انکل اور آنٹی. تو ایک بچہ 6 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا سامنے 40 50 35 سال کے انکل آنٹی، بچے میچور ہو جاتے ہیں. کہتی میں نے واقعی شفیع بھائی، کیونکہ میں بچے پال رہی تھی، پیچھے گھر والوں کو سپورٹ کر رہی تھی اور نیکی کے کام کیا کرتی تھی. کہتی میں نے غور نہیں کیا بہت زیادہ بچوں کے اوپر، لیکن ایک دل میں رہی کہ میرے بچے کو انائٹ سے ہیں مجھ سے. کہتی میں نے ان تینوں کی شادی کی، جو میں کر سکتی تھی میں نے کیا، پاکستان لا کے دوڑ دمک کے فلاں. کہتی میں وہ ساری کہانی سے اس کو نہیں جوڑنا چاہتی کیا کیا ہوا. کہتی میرے شوہر نے کچھ نہیں کیا، مطلب پیسوں کے حوالے سے کوئی سپورٹ نہیں کی، اس نے اپنی انویسٹمنٹ کر لی تھی جو کرنی تھی. کہتی پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ پلازے کمپلیٹ ہو گئے، دکانوں کے کرایہ آنے لگے، اور میں نے اس میں سے 50 دکانیں بیچ کے اور ایک اور جگہ پہ پھر دکانیں اٹھا لیں. کہتی ہمارے پاس 150 دکانیں ہو گئیں، اور ہم اسی پیسے کو سرکولیٹ کرتے رہے، کرایہ شرائے آتے رہے. کہتی بات گزرتا رہا. بچوں نے میرے ساتھ کبھی بھی، کہتی میرے داماد نے جس کو میں یو کے لے آئی تھی پاکستان سے، بڑا پیسہ لگایا تھا. کہتی افتخار بھی میں ان کی طرف نہیں جانا چاہ رہی، میں ان کی کہانی آپ کو بعد میں سناؤں گی، لیکن میرے دونوں بیٹے اور ان کی بیویاں، میری بیٹی اور میرا داماد، ان کے بچے. کہتی پاکستان کے اندر لاہور میں میرا 4 کنال کا گھر ہے، فرنشڈ ہے اور میرا ہے، میں نے بنایا ہے، اور اس کی جتنی ڈیکوریشن تھی، اس کے اوپر جتنا پیسہ لگا تھا وہ میں نے لگایا تھا. تو میں بڑی خوش تھی جب پاکستان آتی تھی، میں وہاں پر رہتی تھی، شادیاں بھی وہیں پر ہوئیں، سب نے رشتے بھی اسی گھر کو دیکھ کر دیے. دوستوں کچھ جانے والے مل گئے تھے، معافی چاہتا ہوں. تو اب میں پھر بھول جاتا ہوں کہانی کہاں تھی. اچھا بہرحال جی، اس کو یہ لگتا تھا کلثوم کو کہ اس کے بیٹے، بہویں، داماد اور بیٹی جو ہے نا وہ کچھ خاص اس کی رسپیکٹ کرتے نہیں ہیں. اس بات کا جب بھی اظہار اس نے عادل سے کیا تو عادل ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ نہیں تینوں لگتا ہے ایسی بات نہیں ہے، بچے ذرا سیریس ہو گئے ہیں. وعلیکم السلام. کہتی سارا معاملہ چلتا رہا، اور کہتی میرے بچوں کی شادی کو 15 16 سال ہو گئے، میں دادی نانی بن گئی. کہتی میری ماں فوت ہو گئی، میرا باپ فوت ہو گیا، میرے ساس سسر فوت ہو گئے. اب جب میرے سسر کے اور ساس کے مرنے کے بعد ہولی سولی اس کو جو حصہ ملا میرے شوہر کو، کہتی وہ بہت زیادہ تھا، اور اللہ نے میری محنت سے، اپنی برکت سے، کہتی میرے شوہر کا دل بدل دیا تھا عادل کا. میری عادل مجھ سے بہت محبت کرنے لگے تھے، بہت احترام کرنے لگے تھے، اور میں تو ان کی دل سے محبت کرتی تھی. کہتی ساری زندگی گزری تھی، عادل نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا تھا، لیکن آخری 10 سال زندگی کے، کہتی ایسا شیر و شکر ہوا، پتہ نہیں اس نے کچھ دیکھ لیا تھا یا اس کو احساس ہو گیا تھا یا وہ ایڈمائر کر رہا تھا. بہرحال کہتی عادل نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی چاہت کے ساتھ وقت گزارا، اور ایک وقت آیا کہ عادل کی ڈیتھ ہو گئی ایک بڑی موذی بیماری میں. کہتی اس سلسلے میں پاکستان رہی بیماری کے سلسلے میں. پھر اس کی جب ڈیتھ ہوئی، ڈیتھ کے اوپر میں نے اپنے بیٹوں کا، بیٹی اور داماد کا ایک عجیب سا رویہ دیکھا. مجھ سے بڑا غصے سے بات کر رہے تھے تینوں بچے، ان کی بیویاں، ان کے شوہر بھی عجیب قسم کی گفتگو کر رہے تھے. کہتی افتخار بھائی میں وہاں ریٹائر ہو چکی تھی یو کے سے، اور ایک بہترین زندگی گزاری تھی. کہتی میرے پاس وہاں 2 گھر تھے، جو ایک میں نے خرید لیا تھا اور ایک مورگیج پہ تھا،
اور میرے بچے میرے ہی گھروں میں رہ رہے تھے، اور یہاں پر بھی اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ کہتی جب میں نے اپنے شوہر کو دفنا دیا، اس کے بعد میرے بیٹے اور بہویں بیٹھی ہیں، اور انہوں نے آ کے بیٹے نے میرے کہا کہ امی جی آپ اب بوڑھی ہو چکی ہیں، آپ اللہ کریں، آپ مدینہ شریف جا کے رہیں، ہم آپ کو ایک اپارٹمنٹ خرید دیتے ہیں، اور ابھی ساری دکانیں، ساری پراپرٹی، سارا پیسہ جو آپ کے پاس ہے ہمیں دے دیں۔ وہ کہتی ہے جی افتخار بھائی مجھے شروع سے میں ترسی بھی تھی، غریب گھر سے تھی، کہتی مجھے بڑا شوق تھا سونا بنانے کا۔ کہتی میرے پاس تقریباً 1 پاؤ سے زیادہ سونا ہے، 1 پاؤ سے زیادہ سونا، 200 کتنا سارا سونا بنتا ہے، کتنے تولے بنتے ہیں۔ اور کہتی ہے سارا چھوٹی چھوٹی چیزیں میں خریدتی تھی، 1 تولے کی لے لی، 1.5 تولے کی لے لی، ایئرپورٹ سے 2 تولے کی چیز لے لی، پھر 1 تولے کی لے لی۔ کہتی میں اس طرح کر کے اپنی زندگی بھر یہ جوڑتی رہی۔ کہتی افتخار بھائی میرے شوہر کے بعد جب میرے بچوں نے یہ کہا تو میں نے ان کو کہا نہیں بیٹا تم کیا سمجھتے ہو، مطلب انہوں نے کہا ماں جی آپ کی ماشاءاللہ 65 سال عمر ہو چکی ہے، بس اب اللہ کریں، آپ نے کیا کرنا ہے ہمیں دیں۔ تو کلثوم کہتی ہے میں نے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے، تم کس طرح کیا بکواس کر رہے ہو، میں اپنا حصہ تمہیں کیوں دے دوں۔ انہوں نے کہا جی کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں یا کم ہے، اور ہماری جو جابز ہیں اس سے بہت کم کماتے ہیں، وعلیکم السلام، تو اچھا ہمارے لیے آسودگی پیدا ہو جائے گی۔ تو کلثوم نے کہا کہ میں تمہاری ویسے مدد کر سکتی ہوں، تم مجھ سے 800 1000 پاؤنڈ بے شک مہینے کے لے لیا کرو، لیکن میں یہ تمہیں ہولی سولی انچارج نہیں بنا سکتی۔ تو اس میں بحث شروع ہو گئی، کہتی روز کی تکرار شروع ہو گئی۔ پھر یہ تقریباً 150 200 دکانیں اور کچھ وائی بی جی کی زمین جس کو کاشتکاری کی کہتے ہیں، اور یہاں پر پاکستان میں 2-3 مکان تھے، اور ایک خاص طور پہ 4 کنال کا لاہور والا گھر۔ کہتی وہ میرے بچوں نے کہا جی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ کہتی وہ آپ سے شروع ہوئے ہیں، پھر تم پہ آئے ہیں، پھر توتکار پہ اترا ہے۔ وہ تھا نا کہ آپ پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلف مٹ گئے، آپ سے تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے۔ تو وہ ماں کے ساتھ توتکار سے بولنا شروع ہو گئے بچے۔ خیر کہتی میں نے جان چھڑائی بحث بوس سے، میری جب عدت پوری ہوئی کہتی میں یو کے چلی گئی۔ کہتی انہوں نے بھی یو کے آنا تھا۔ یہ جب یو کے آئے ہیں تو پتہ چلا کہ گھر میں 3 گاڑیاں تھیں۔ کہتی ایک تو وہ گاڑی تھی جو تھی ہی میرے نام، اور 2 گاڑیاں تھیں جو باپ کے نام تھی ان کے لاہور والے گھر میں۔ کہتی وہ تینوں گاڑیاں بیچ کے تینوں نے ایک گاڑی کے پیسے لیے اور یو کے آ گئے۔ کہتی مجھے تو پتہ اس سے چلا جب مجھے رابطہ کیا گیا جی کہ آپ کی گاڑی لی تھی تو وہ اپنے بائیو میٹرک کروانے۔ کہتی افتخار بھائی آپ اندازہ لگائیں میرے بچے جن کو میں نے پالا پوسا جوان کیا ہے، وہ اس قدر گھٹیا ہو گئے ہیں اور اس قدر ضلالت پہ اتر آئے ہیں کہ مجھ سے پوچھے بغیر اپنے باپ کی 2 گاڑیاں اور میری گاڑی بھی بیچ ڈالی۔ کہتی خیر میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی جب آپ نہیں مانیں گی تو ہم تو یہی کریں گے کیونکہ یہ ہمارا ہے۔ کہتی افتخار بھائی میں کسی بحث میں نہیں جانا چاہتی تھی، میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں۔ میں پاکستان آئی، میں نے آ کے بایو میٹرک کرایا اور وہ معاملہ کلیئر کر دیا۔ تو کہتی جی کہ مجھے کال آئی کہ آپ کے میاں صاحب نے آپ کی گاڑی کا جو ایڈوانس دیا تھا وہ ہم نے آپ کے بیٹے کو واپس کر دیا، اور ہم تو بڑے عرصے سے نمبر میں ملا رہے تھے کیونکہ نمبر بند تھا پاکستان کا اور کوئی نمبر نہیں تھا ہمارے پاس۔ کہتے مجھے یاد آیا مرنے سے 2 ماہ پہلے میرے ہسبینڈ مجھے ایک شو روم پر لے کر گئے تھے، اور مجھے جو گاڑی پسند آئی تھی اس کا رنگ اویلیبل نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر صرف 2-3 مہینے ٹھہر جائیں تو ماڈل بھی نیا آ جائے گا اور رنگ بھی آپ کی مرضی کا مل جائے گا۔ تو کہتی میرے ہسبینڈ اس کو 50 لاکھ روپے یا کتنے کچھ دے آئے تھے۔ کہتی جو ہم ان کے مرنے پر بھول گئے، نہ ہم نے رابطہ کیا نہ کچھ۔ انہوں نے کہیں رابطہ کیا جب یہاں گھر تو وہ میرے بیٹے سے بات ہوئی بڑے سے، اور
انہوں نے کہا جی ہمارا تو ارادہ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی جو بھی کٹوتی کرنی تھی کر کرا کے انہوں نے اس کو پیسے دے دیے. کہتی میں بڑی پریشان کہ میرے بیٹے نے مجھے بتایا نہیں. میں نے جب بیٹے کو فون کیا تو اس نے بڑی بدتمیزی کی. اس نے کہا بڑھیا تو کون ہے پوچھنے والی. کہتی ہے میرے بچے مجھے بڑھیا کہہ کر پکار رہے تھے, مجھے نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے, کیوں بدتمیزی کر رہے ہیں. دوستو کلثوم دھاڑے مار کے رو رہی تھی بتاتے ہوئے. کہتی اس کے بعد اچانک سے 4-5 دن کے بعد تینوں فلائٹ کرائی, پھر پاکستان آ گئے. اب یہاں آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے شور مچا دیا, بدتمیزی شروع کر دی آتے جاتے کہ جی یہ ساری چیزیں ہمارے نام کرو اور تمہیں تمہارا 1/8 حصہ جو ہے وہ بھی نہیں ملے گا. کلثوم کہتی افتخار بھائی میرا داماد باہر کا بندہ ہے, میری دونوں بہویں باہر کی بچی ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ میرے بیٹے, میری بیٹی ہیں, میری بیٹی اور 2 بیٹے, ان کو کس چیز کا غصہ ہے میرے پہ, یہ کیوں بدتمیزی کر رہے ہیں. بدتمیزی کی کوئی ایک وجہ ہو جو مجھے بتا دیں. کہتی افتخار بھائی اب تو معاملہ کٹیس تک آ گیا. جی ہاں, 10 درازی کہ ماں کے منہ پر کٹیس کر دینا, کمر پہ کٹیس کر دینا. جب اس نے یہ کہا اور وہ رو پڑی تو دوستو میں بھی رو رہا تھا. افطاری سے فارغ ہوا تھا جب مجھے یہ کال آئی ہے اور میں دھاڑے مار کے رو رہا تھا. میں نے کہا بہن یہ تو بڑی خوفناک اور بڑی مخدوش اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے اگر آپ اس سے گزر رہی ہیں تو. اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی دوستوں سننے کے بعد. اور وہ بہن کہہ رہی تھی. اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کلثوم بہن آپ کی اولاد نافرمان ہے, کیوں ہوئی؟ کیا اس کو مغرب کی ہوا لگ گئی؟ اچھا اگر ہوا لگتی تو وہ بدتمیز ہوتی, کسی اور طرح کی آوارہ ہوتی, جوئے کھیلتی, شراب پیتے آپ کے بچے. وہ ایسا کچھ نہیں کر رہے, وہ صرف آپ سے بد کلامی اور بدتمیزی اور نافرمانی کر رہے ہیں. تو ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دوستو اب کلثوم کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک بہت اچھی ماں ہے, بچوں کو نہ بدوائیں دیتی ہے اور نہ ہی ان پہ کیس کرنا چاہتی ہے, اور وہ چاہے تو اس کو اپنے گھر سے نکال دے, اپنی جائیداد سے بے دخل کر دے جو اس کے نام ہے, اور پھر عدالت کے ذریعے اپنا 1/8 حصہ بھی لے سکتی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے, اتنا حوصلہ نہیں ہے. میں ماں ہوں, میں نے تینوں کو 9 ماہ پیٹ میں رکھ کے سینچا, پالا پوسا, ان کو پالا, ان کے باپ کو پالا, پاکستان میں کمایا, UK میں کمایا, دن رات محنت کی, اپنی عصمت کی حفاظت کی, اپنی فیملی کو پالا, اقربا پروری کی, ہمیشہ میں نیکی کیا کرتی تھی. اور ان بچوں کے لیے میری ماں نے, میرے باپ نے کتنی قربانیاں دیں. میں کما کے لاتی تھی, میری ماں ان کی کفالت کرتی تھی, پھر ان کو میں UK لے گئی. کہتی افتخار بھائی سب میں نے کیا گناہ کیا ہے, میرے خلاف کیوں ہو گئے؟ میں نے کلثوم سے کہا کلثوم بہن آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کے بچے آپ کے خلاف کیوں ہوئے؟ تو وہ کہتی پتہ نہیں. میں نے کہا کلثوم بہن آپ کا شوہر پہلے برا تھا, بعد میں اچھا ہو گیا. وہ آپ کے والدین کے زیر اثر رہے, والدین بھی آپ کے خلاف ان کو کچھ نہیں کہیں گے. آپ کے والدین, کوئی ایسی بات ہے جو بچپن میں ان کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے, کوئی ایسا منظر ہے, شاید کبھی آپ نے ایک بچے کو مارا, تینوں ڈر گئے, کچھ ایسا ضرور ہے. تو کلثوم بہن نے سوچ کر کہا, انہوں نے کہا افتخار بھائی میں قسم کھاتی ہوں اپنی پاکیزگی کی, میں نے اپنی آنکھوں کو, اپنے سوچ تک کو پاک رکھا ہے. میں تو بڑی ڈر ڈر کے جینے والی انسان تھی. میں نوکری کرنے جاتی تھی, کئی بار پاکستان میں میری ترقیاں لیٹ ہوئی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا اسکیل بعد میں ملا ہے. کئی مسائل ہوتے تھے, چھٹی بر وقت نہیں ملتی تھی. کہتی میں نے کبھی کچھ مطلب ایسا کہتی ایون میں نے رشوت دے کر بھی اپنی ترقی نہیں کروائی, جو لوگ کروا لیتے ہیں. کہتی افتخار بھائی آپ خود سوچیں, جس عورت نے اس طرح ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری ہو,
جس کی محبت، جس کے پیار کا قائل، عادل جیسا بے عدل شخص، جو کہ عادل نام کا تھا وہ بے عدل، جس نے ساری زندگی نہیں کمایا، جس نے نشہ کیا، وہ شخص آخر میں قائل ہو گیا تھا میری پاکیزگی کا۔ دوستو ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ایک فیملی مل گئی، تصویریں بنوا رہے تھے، بڑے خوش تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے ٹوبہ ٹیک سنگھ پڑھا ہے؟ کہتا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا افسانہ ہے منٹو کا۔ کہتا منٹو کون ہے؟ میں نے کہا یار آپ ایک کام کریں، اب جب روزہ کھولیں گے نا تو منٹو کا افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ پڑھیے گا، اور آپ بھی پڑھیے گا جو مجھے سن رہے ہیں۔ تو دوستو بڑی چھان پٹک کی، بڑا کھنگالا کلثوم کے ساتھ میں اس کا بھائی منہ بولا بھائی، ہم نے بڑا غور کیا، ہم کسی ایسے نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے، کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کے بچے اس کے اتنے خلاف ہو گئے۔ کیونکہ دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ماں یا باپ سے اس طرح کی نفرت نا، ایک تو وجہ ہوتی ہے اگر ماں یا باپ کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، مطلب ان کے کردار میں کوئی فی ہو، کوئی نقص ہو، اور کوئی ایسا نقص ہو جو بچوں نے دیکھ لیا ہو، تو بچے والدین کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا بہت سارے بچے والدین کے خلاف ہو جاتے ہیں اس بات پہ بھی کہ وہ مارتے بہت ہیں، لیکن وہ اس حد تک دشمنی نہیں کرتے کہ وہ کٹیس شروع کر دیں، اور توہین کا یہ والا مرحلہ نہیں آتا ان کی زندگی میں۔ بس وہ ٹھیک ہے بدتمیزی کرتے ہیں، منہ نہیں لگاتے۔ اور ایک حد تک یہ بھی ہوتا ہے کہ دادی نانی باپ یا ماں کے خلاف بچوں کے دماغ میں زہر بھر دیتی ہے، خالہ پھپھو، اور وہ بھی اثر کرتا ہے، بدتمیزی تک آتا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب بچوں کو شعور ملتا ہے، بچے خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں، تو پھر وہ ماں باپ کے آگے سرنڈر کر جاتے ہیں۔ یہ بات مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس بہن نے قسم کھائی، اس نے کہا افتخار بھائی میری زندگی میں کوئی کمزور لمحہ نہیں ہے اس طرح کا، آئے ہیں مطلب کہتی وہ میں نے ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا۔ دوستو میں بھی پریشان، وہ بھی پریشان، یقیناً آپ بھی سن کے پریشان ہوں گے کہ اتنے پڑھے لکھے بچے یو کے میں پڑھتے ہیں، ماں نے اس طرح کی لازوال قربانی دے رکھی ہے اور وہ دھاڑے مار کے رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ اب یاد تو وہ اس جائیداد کے لیے کر رہے ہیں، ان کے منہ میں لالچ آ گیا ہے، جو کہ آ سکتا ہے، پانی آ گیا ہے ان کے دل میں، لالچ آ گیا، منہ میں پانی آ گیا کہ اس قدر بڑی پراپرٹی کروڑوں روپے سے کیا اربوں روپے کی بنتی ہے، یا تو یہ ان کے دماغ میں آ گیا ہے، یا کیا بات ہو سکتی ہے۔ دوستو میں تو آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سوچیں، لیکن میں آپ کو نا ایک اپنے کتاب چکر چولے سے ایک چھوٹا سا کہانی کا بریف سناتا ہوں۔ اس کی جو پہلی کہانی ہے اس کا نام ہے مرشد۔ جب میرے والد صاحب حیات تھے اور صاحب فراش تھے، تو انہوں نے ایک دن صبح فجر کے وقت جب میں اتر کے سیڑھیاں جانے لگا جاگنگ کے لیے، تو میرے باپ نے آواز دی مجھے، اپو مجھے وہ پیار سے کہا کرتے تھے۔ میں کمرے میں گیا، دروازہ کھلا، میں جی مرشد۔ کہتے کاکا تل والا نان اور چکر چھولے کھانے کو دل کر رہا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ، میں نے مرشد کا ہاتھ چوما، میں صبح ریڈی پہ چلا گیا، واک کرنے کا، ریڈی پہ آیا تو ریڈی تو بیچارہ ابھی تو وہ سجا رہا تھا ریڈی۔ اب دوستو ایک بات میں بتا دوں، ابا نے کوئی 20-25 سال سے ہم سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، صاحب فراش تھے، بستر پہ رہتے تھے، واکر سے جا کے واش روم ہو آتے تھے، اس وقت ہمیں پیمپر نہیں لگانا پڑتا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ لیکن وہ ابا نے کبھی ہمیں وہ تکلیف نہیں دی تھی، لیکن فرمائش کوئی نہیں کرتے تھے۔ ابا نے کہہ دیا چکر چھولے اور تل والے کلچے کھانے۔ اب میں جب وہاں پہنچ گیا تو اس نے مجھے کہا السلام علیکم جی، اس نے مجھے کہا باؤ جی آپ پہلے بھی آتے ہیں، اتنی صبح آپ آ گئے چکر چھولے لینے، ابھی تو آئے نہیں۔ میں نے کہا دراصل ابا نے فرمائش کی ہے چکر چھولے اور تل والے کلچے کی، اگر مجھ سے پہلے میرے 4 بھائیوں میں سے اور کوئی جاگ گیا، ابا نے اس سے فرمائش کر دی اور وہ جا کر چکر چھولے لے آیا میرے باپ کے لیے، تو میں نیکی کا موقع میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے میں بے چین ہوں۔ تو چکر چھولے والا ہے وہ بڑا حیران ہوا، کہہ رہا ہے کیا یہ کون سی نیکی ہے؟ میں کہا نہیں تجھے نہیں پتہ یہ نیکی ہے۔ ماں باپ جب کسی بچے کو کوئی آرڈر لگائے تو اس کی
اس کی تعمیل میں اگر کوئی اور بچہ سبقت لے جائے تو وہ نیکی اس کے کھاتے میں چلی جائے گی. تو چنے والا بڑا پریشان مجھے کہنے لگا کہ باؤ جی آپ کے مرشد کی گدی ہے. تو میں نے کہا نہیں، میرے مرشد کی کوئی گدی نہیں ہے. کہتا جی میرے مرشد کی گدی ہے ٹنڈو مستی خان میں، ان کا نور محل ہے. تو آپ کبھی اپنے باپ کو باپ کہہ رہے ہو، ابا کہہ رہے ہو، کبھی مرشد کہہ رہے ہو. چکر کیا؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی میں اپنے ابا کو، اپنی والدہ کو مرشد مانتا ہوں. میرے ابا میرے مرشد ہیں. مرشد کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا، رشد، ہدایت دینے والا. تو والدین سے اچھا کون راستہ دکھا سکتا ہے، کون ہدایت دے سکتا ہے. وہ بڑا پریشان ہوا. ابھی چنے نہیں آئے تھے، چنے کی ریڈی بھی چلا گیا. پھر واپس آیا، کہہ رہا باؤ جی مجھے ایک بات بتائیں کہ میرا باپ جو ہے وہ گاؤں میں کچی بھٹی کی کچی شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. تو ایسے ایبی باپ کو مرشد مان لو؟ میں نے کہا بیٹا وہ ہے ہی تیرا مرشد، تو نہ مان، مرشد نہ مان، لیکن کم از کم اس کی اطاعت تو کر، فرما برداری تو کر. اس نے کہا کہ ایسے عیب دار باپ کی. تو میں نے پھر اس کو سمجھایا. میں نے کہا بیٹا دیکھ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے دونوں طرح کے والدین کے لیے ایک ہی طرح کے احکامات نازل فرمائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین اچھے ہوں کریکٹر میں، برے ہوں کردار میں. اللہ پوچھے گا آپ نے بحیثیت اولاد ان کی فرما برداری کرنی ہے. وہ رونے لگا، آنسو آ گئے. پھر گیا، چنے مجھے دیے. جب میں چنے لے کے جانے لگا تو پھر بھاگ کے آیا. کہہ رہا باؤ جی کیا میں اپنے مرشد سے معافی مانگوں گا تو وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ والدین ہی ہوتے ہیں جن کے پاس معافی اور درگزر ہوتی ہے، ان کے علاوہ تو دنیا میں ہمیں کوئی معاف ہی نہیں کرتا. وہ تجھے معاف کر دیں گے، چلا جا کے اپنا مرشد منا لے اس سے پہلے کہ یہ وقت تیرے ہاتھ سے نکل جائے. وہ احمد پور لمحہ کی ٹکٹ لی، اپنے اسٹیشن کو کھڑا کیا اور بھاگ گیا. ٹرین کے ذریعے احمد پور لمحہ چلا گیا اپنے مرشد کو منانے. اور دوستوں میں نے وہاں سے جب چنے لے کر نکلا، مرشد کے حکم کے مطابق، یعنی ابا جی کے حکم کے مطابق میں نے تلے والے کلچے لگوائے. گھر پہنچا تو میری بیگم نے چکر چھولے اور تلے والے کلچے ابا جی کے آگے رکھے. باہر نوالے میں کہتے تھے اللہ تیری مشق بھری رکھے اپو اللہ کرے تیری مشق بھری رہے. میں اور میری بیوی آمین کہتے رہے. اور دوستو جب کھلانے کے بعد میں کچن میں گیا، میری بیوی نے برتن اٹھایا میرے ابا کے ہاتھ سے کے آگے سے، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ چل بھائی بیگم اب مجھے بھی میرے حصے کے چنے دے دے، چکر چنے. تو پتہ چلا کہ میرے بچے علی، عیسیٰ، موسیٰ میرے حصے کے چنے کھا کے اسکول چلے گئے ہیں. جانے میں نے کتنی بار اپنے ابا کے حصے کے چنے کھائے ہوں گے. کلثوم کی بیٹی، کلثوم کے بیٹوں، خدا کا خوف کرو. والدین سے بدلہ لینا، والدین کی نافرمانی اور اس طرح کی توہین کرنا تڑا دور فٹے منہ. تمہاری ماں تو بہت بڑی عورت، بڑی ڈاٹھی عورت، اس طرح کما کے اس نے اتنی چیزیں بنا لی، تمہیں پالا، تمہارے باپ کو پالا. میں افتخار رفیع جس کا باپ غریب آدمی، ایک مزدور، محنت کش، جو کچھ بنایا ہم بہن بھائیوں نے بنایا، لیکن ہم نے کبھی اف تک نہیں کہ اپنے والدین کے آگے. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک عطا کر رکھے ہیں، اللہ دے بندے جنت کاٹ لو، جنت کما لو. میں آپ کو آج بتاؤں کہ افتخار رفیع کو جو آپ پسند کرتے ہیں، اس کے ویڈیو دیکھتے ہیں، دنیا گھومتا ہے، کمالی ہو، شاعری ہو، کسی بشر میں ہزار خامی، کوئی چیز ہو، یہ سب میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں. نہیں تو میرے ایسے کتے کمینے کی کیا اوقات ہے؟ اگر آپ بدتمیزی کرتے ہیں اپنے باپ ماں سے، بحث کرتے ہیں، گھور کے دیکھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، خبردار چھوڑ دیں. جب یہ دنیا میں نہیں رہیں گے پھر معافی مانگنے کے لیے ان کی قبروں پہ جاؤ گے تو کوئی معافی نہیں ملنی. پھر ایمی
برسی دی تصویر لا کے کہ جی میں امی دی قبر تے ابے دی آیا 19 سال ہو گئے، فاتحہ کے لیے گزارش ہے ایسے نہ کیجیے. اگر اویلیبل ہے دستیاب ہیں سرنڈر کریں، معافی مانگیں، حکم عدولی نہ کریں اور بھنگڑے ڈالیں. لاؤ جی اس تو پہلے کہ روزہ کھل جائے میں چلا ہوا، روزہ بھی کھل جائے گا اور پھر میری آنکھوں کے سمندر کا کنارہ بھی کھل جائے گا. اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین. اللہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس خدمت کے بدلے ہمیں جنت لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.